آج انشاءاللہ شر و بس کے ساتھ واقعہ معراج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آج کی رات بہشت سے، جنت سے ایک براق چن کر 70,000 فرشتوں کو شامل کر کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جاؤ اور ادب ملحوظ خاطر رکھ کر میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام بہشت میں آئے تو وہاں 40,000 براق تھے جو جنت کی چراغاں چل رہے تھے، جن کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں ایک براق بڑا غمگین صورت میں تھا اور سر جھکائے ہوئے رو رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا 40,000 سال ہو گئے میں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی سنا ہے، حضور کی محبت اور حضور کے شوق میں زندگی بسر کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے سرکار کی محبت اور سرکار کو دیکھنے کے شوق میں کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب اس براق کے دل میں سرکار کی محبت تھی تو جبریل علیہ السلام نے تمام براقوں میں سے اس براق کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جاتے ہیں سوئے عرش بری خاتم رسول، لٹتے ہیں رستے میں ستاروں کے آج گل، حاضر ہیں انبیاء سلف آستاں پہ کل، ہے قدسیوں میں صلی علی محمد کا گل۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ کیا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ آفتاب عالم اپنی روزانہ مسافت طے کر چکا اور وہ اپنی چمکدار شعاؤں کو سمیٹ کر غروب کر چکا تھا۔ آفتاب نبوت کے جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا۔ اب دیکھیے کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ بہت خفیف اور ہلکی نیند میں تھے۔ خود بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فتح الباری اس کی شرح عمدۃ القاری کے اندر حضور نے فرمایا آنا بین النائم والیقظان، میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا کہ اتانی الملک ملکو، کہ مجھے فرشتہ رب کی بارگاہ میں لے گیا، یعنی جبریل علیہ السلام مجھے رب کی بارگاہ میں لے گئے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ اور جب گئے تو سوچا کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، میں کس طرح بیدار کروں، چونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ادب کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا ہے۔ تو بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت ان میں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے دل پہ الہام فرمایا۔ الہام یہ تھا کہ چونکہ میں نے اپنے نبی کو بنایا نور سے، اور جبریل علیہ السلام بھی نور کے ہیں، فرمایا تیرے ہونٹ ہیں کافور کے، اپنے کافوری لب میرے مصطفیٰ کے تلووں پہ لگا۔ اب جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافور، چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اپنے کافوری ہونٹ سرکار کے تلووں پہ لگائے، جس کی برودت اور ٹھنڈک مصطفیٰ نے محسوس کی، مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کبھی اس کی حکمت معلوم نہ ہوئی، آج معراج کی رات یہ راز فاش ہوا، آج معراج کی رات مجھے پتہ چلا کہ میرے ہونٹ جو کافوری رب نے بنائے تھے وہ اسی وجہ سے بنائے تھے کہ شب اسرا کے دولہا کو معراج کی رات میں نے اپنے کافوری ہونٹوں سے بیدار کرنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حال ہے خدا کی قسم۔ اور آپ کو معراج کس جگہ سے ہوئی اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حتیم کعبہ میں تھے، بخاری شریف کے اندر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر، حضرت ابو طالب کی یہ بیٹی ہیں، سرکار کی کزن ہیں، حضور ان کے گھر کو اپنا ہی گھر شمار کیا کرتے تھے، ان کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا کہ شعب ابی طالب میں ہے، اور ایک روایت میں آتا کہ سرکار حتیم کعبہ میں ہے۔ تو اس میں تطبیق یوں آتی ہے، چونکہ ام ہانی کے گھر کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گھر رہائش کے طور پہ قرار دیا تھا، شعب ابی طالب ام ہانی کے گھر کے قریب تھا،
تو اس کا معنی یہ نکلا کہ آپ وہاں سے اٹھے اور حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر آپ کی سفر معراج کا آغاز شروع ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آب کوثر کے پانی سے وضو فرمایا، غسل فرمایا، اور پھر حضور فرماتے ہیں ایک فرشتوں کی جماعت حاضر ہوئی جن کے پاس ایک تشت تھا سونے کا، اور اس میں زمزم کا پانی تھا، اور ایک تشت میں یعنی سونے کا تھال تھا تشت، اس کے اندر ایمان اور حکمت ہے۔ تو میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ روح البیان میں لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو سرکار کا سینہ شق ہو گیا، یعنی کہ سینہ پھٹا، اس میں سے دل نکالا گیا، ایک تشت پہ رکھا اور دل کو چیرا، اس میں سے کالا منجمد خون کا لوتھڑا نکالا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھرا، زمزم سے سرکار کے دل کو دھویا گیا۔ اصل زمزم یہ جنت کا ہے، بہشت کا ہے، چونکہ اس کی قرار، اس کی جگہ زمین ہے، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے دل کو اس زمزم سے دھویا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ زمزم آب کوثر سے افضل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی برکت کو ظاہر کرنے کے لیے سرکار کے دل کو دھویا گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ سرکار کا سینہ شق ہونا یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور ہونے کے منافی نہیں۔ بد مذہب یہاں پہ بکواسات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کا سینہ شق ہوا اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ مصطفیٰ نور نہیں ہے، نور کے تو حصے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا تو غلط سمجھا، اس سے بھی ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے۔ کیوں؟ اگر حقیقت صرف بشریت ہوتی تو خون نکلتا، نہ خون نکلا، نہ نبی پاک علیہ السلام پہ موت کا وقوع ہوا، نہ سرکار کو درد ہوا۔ یہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی حقیقت ہونے کی طرف بالکل واضح اشارہ ہے کہ اگر آپ عام بشروں کی طرح ہوتے تو سرکار کا خون نکلتا، مصطفیٰ کو درد ہوتا، درد کا نہ ہونا، خون کا نہ نکلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے۔ اس سے تو ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قربان جاؤں شفا شریف کے اندر لکھا ہے جلد اس کی 1 صفحہ نمبر 103 کے اندر کہ جب جبریل علیہ السلام نے سرکار کے دل کو دیکھا نا، جب اس کو بھی شک کیا تو قلب شدید، کہتے ہیں عزم اور استقلال والا دل تھا جس میں کوئی کجی نہیں تھی، سبحان اللہ، ٹیڑھا پن نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر فیہ عینان تبصران، دل میں 2 آنکھیں دیکھی جو پورے کائنات کا مشاہدہ فرما رہی تھی، اذنان تسمعان، 2 کانوں کو دیکھا جو سارے کائنات کو سن رہے تھے، سبحان اللہ۔ کیا ہمارے دل کی آنکھیں کان ہیں؟ نہیں۔ آج لوگ پھر بھی حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، معاذ اللہ، جن کے دل کو دیکھ کے متعجب جبریل علیہ السلام ہو رہے ہیں کہ دل کے اندر 2 کانیں، دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ شق صدر 4 بار ہوا ہے۔ ایک بار جب قبیلہ بنو سعد میں سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں تھے، تب آپ کا شق صدر ہوا۔ دوسری بار اعلان نبوت کے بعد شق صدر ہوا، پھر معراج سے پہلے ہوا، پھر 20 سال کی عمر میں ہوا۔ تقریباً 4 طرح کے قول ملتے ہیں کہ 4 بار نبی پاک علیہ السلام کا شق صدر ہوا ہے۔ سیرت حلبیہ بخاری شریف کے اندر اس کا حوالہ باقاعدہ موجود ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام مکہ شریف سے باہر بطحائے مکہ میں لائے، وہاں میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منتظر تھے، اور ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کا جھرمٹ تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے تکریم و تعظیم کی، حضور کے لیے جھکے اور سرکار کو دیکھ کر صلاۃ و سلام کے گجرے نشاور کر دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے حالات کے مناسب ان کے اوپر کرم فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے حضور علیہ السلام کو رضائے الہی کا مژدہ سنایا، کرامت غیر متناہی کی خوشخبری سنائی، جس کو بریلی کا تاجدار کہتا ہے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دیدار کو مانگتے ہیں تو حکم ہوتا ہے لنترانی تو نہیں دیکھ سکتا، اور اپنے حبیب کو بنا کسی مطالبے کے خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو میرے پاس آ تاکہ تجھے اپنا قرب عطا کروں اور اپنے دیدار سے مستفید فرماؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو براق ہے یہ ایک سفید رنگ کا جانور ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 91، حضور نے فرمایا ہوا دابتن ابیض
طویل، وہ ایک جانور ہے طویل، سفید رنگ ہے اس کا، فوق الحمار، گدھے سے تھوڑا بڑا ہے، اور دون البغلی، خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے، یادو حافرہ عند منتہا طرفہ، جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ ایسا نوری ہے، پٹھے نہیں کھاتا، پٹھے نہیں کھاتا، وہ جنت کی چراغاں میں چڑھتا ہے۔ براق، امام راضی فرماتے ہیں کہ بجلیوں کا مجموعہ، قدرتی بجلیوں سے اللہ نے جس کو پیدا فرمایا، خاکی بندہ اس پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ خاکی تو خاکستر ہو جائے۔ آج تو بد مذہب لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہم جیسے ہیں، حضور کی حقیقت نور نہیں، وہ بشر و انسان ہے، انسان ہے، ہم جیسے نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت نور ہے۔ میں نے کہا اس مولوی کو ذرا تار کاٹو اور ننگی تار اس کے ہاتھ میں دو اور بٹن آن کرو، 2 جھٹکوں میں اگلے دن ہی قبرستان پہنچا ہوگا۔ یہ جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے، خاکی نوری جانور پہ کیسے بیٹھ سکے گا؟ ارتھ کے جھٹکے عام انسان کو لگتے ہیں تو بندہ تھر تھر کر کے مر جائے۔ صاحب مواہب دنیا نے لکھا، امام زرقانی نے، آپ فرماتے ہیں کہ عام بجلی کو بندہ پکڑے تو بندے کو جھٹکے لگے، یہاں الٹا جھٹکا براق کو لگ رہا تھا، کرنٹ براق میں پڑ رہا تھا۔ جب مصطفیٰ براق پر بیٹھے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا دیکھ تو شوخی کر رہا ہے، میں رب العزت کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جبریل میں شوخی نہیں کر رہا، میں تو اپنی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں، دیکھ میری پیٹھ پہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سوار ہوا ہے۔ یہ شوخی نہیں، یہ قسمت میں مچلنا ہے۔ اور صاحب مواہب دنیا فرماتے ہیں ہمارے آقا ایسے نوری ہے کہ جس نے جنتی نوری سواری کے منہ کے اندر بھی لگام پر ڈال دیا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، یعنی لگام ڈال دی ہے، لگام پکڑ لی ہے اس کی۔ خاکی ہو تو کیسے بیٹھے نوری سواری پہ؟ کیسے بیٹھے کہ جس کی سپیڈ رفتار اتنی تیز ہو کہ جہاں اس کی نگاہ جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 408، آپ فرماتے ہیں کہ وہ براق ایسا تھا کہ جب پہاڑ کے اوپر چڑھتا، اس کی خوبی یہ تھی کہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے وقت اس کے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے، اور جب نیچے اترتا تو اس کے پاؤں لمبے ہو جاتے۔ کیوں؟ تاکہ جو سواری کر رہا ہے نا اس کو کسی بھی طرح سے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ شان تھی اس براق کی جس پہ ہمارے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جلوہ گر، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا کہ براق کے دائیں بائیں 80 ہزار فرشتے تھے، سبحان اللہ کا ذرا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں نورانی شمع تھی جس کو عرش بری سے لے کے آئے تھے۔ نورانی شمع ہمارے ہاں تو دیے ہوتے ہیں، نورانی شمع لے کے حاضر تھے۔ ہائے ہائے ہائے، محدثین نے فرمایا اب دیکھ اپنے نبی کا مقام، جب سرکار براق کے پاس جلوہ گر ہوئے، دائیں بائیں 80 ہزار کے فرشتے ہاتھوں میں نورانی شمع لیے کھڑے ہیں، تو خود ہی سوچئے، تصور کیجئے کہ 80 ہزار فرشتے جب شمع لے کے آئیں تو کیسا نور ہوگا، کیا حسین منظر اس وقت ہوگا جس کو انسانی آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ کہتے خدا کی قسم جب حبیب کبریا وہاں جلوہ گر ہوئے تو سرکار کے جسم سے ایسا نور نکلا کہ جس نے 80 ہزار شمع کے نور کو مصطفیٰ کا نور غالب آ گیا۔ وہ شمع جو عرش بری سے روشن ہوئی تھی مصطفیٰ کے آگے آگے سب مغلوب ہو گئی، اور مصطفیٰ کا نور 80 ہزار شمع کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یہ حقیقت دیکھیے سرکار علیہ السلام کی، یہ حقیقت ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ 80 ہزار جو عرش بری سے نور لے کے آئے تھے ان پہ مصطفیٰ کا نور غالب ہو گیا، اور جبریل علیہ السلام کو فرمایا اس وقت اللہ پاک نے کہ جبریل میں نے اپنے محبوب کے حقیقت کو 70 ہزار پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ فرمایا دیکھ ایک پردہ کھلا، 80 ہزار شمع نبی پاک علیہ السلام کے نور کے آگے مغلوب ہو گئی۔ ایک پردہ جس کا ہٹا ہو تو 80 ہزار عرش بری سے روشن ہونے والی شمع اس نور کا مقابلہ نہ کر سکے، تو بتا مصطفیٰ کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا۔
یعنی 70,000 حجابات میں سرکار کی حقیقت چھپی ہے، اور ایک حجاب ہٹا تو 80 ہزار فرشتوں کی شمعیں نبی پاک علیہ السلام کے نور کے آگے مان پڑ گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب سرکار سوار ہونے لگے تو سر جھکا لیا اور تھوڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا کہ میرے محبوب سے پوچھ کیا مسئلہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج تو میرے لیے براق جیسی سواری، فرشتے میرے اکرام و تعظیم کے لیے کھڑے ہیں، نوازشات الہی ہو رہی ہے، مجھے امت کا غم کھا رہا ہے۔ جب وہ کل قبر سے اٹھے گی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ جب پل صراط سے گزرے گی 50,000 سال کا دن ہوگا، پیدل امت جائے گی، میں اس دن کو یاد کر کے پریشان ہوں۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا کہ میرے محبوب کو فرما کہ محبوب غم نہ کر، غم نہ کر، جس شخص کو میری عنایت حاصل ہوگی ہم اس کو براق پہ سوار کر کے پل صراط سے گزار کر داخل جنت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، داخل جنت فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ فرمایا قیامت کا وہ دن کہ جس دن پرہیزگاروں کو براق پر سوار کر کے ہم اپنے پاس بلائیں گے۔ ہائے ہائے، حضور براق کے قریب اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت کا، اور محبت دیکھی نبی پاک علیہ السلام کی کہ اپنی امت سے پیار کتنا ہے کہ نوازشات الہی ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت نے مصطفیٰ کو ڈھانپا ہے، 70,000 فرشتوں کی سواری ہیں، میکائیل، اسرافیل، ادھر علیہ السلام موجود ہیں، اور ادھر بھی حضور امت کو یاد کر رہے ہیں۔ دونوں عالم میں نور علی نور، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی؟ عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے چونکہ لاکھوں سال عبادت کی نا اللہ کی، تو اب صلہ پتہ کا ملا براق کی زین وری، یعنی براق کو سجانے کی سجاوٹ کرنے کی ذمہ داری جبریل علیہ السلام کے مقدر میں آئی، اور اس کی جو لگام ہے وہ میکائیل علیہ السلام کو پکڑنا نصیب ہوا، اور اسرافیل علیہ السلام کو جو زین ہوتی ہے جو گھوڑے پہ رکھتی ہے براق پہ، وہ رکھنے کی نعمت کس کو حاصل ہوئی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، ان تینوں فرشتوں کو۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم۔